خدا کی ذات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے مخصوص بندوں کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ناظرین، پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے آج کے پروگرام کا آغاز حسب سابق اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں، خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو بڑی برکت دے، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ سلسلہ گفتگو ہے تاریخ اسلام، اور آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کے ساتھ رہیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے، اور پھر دوسروں کو بیان کرنے اور دوسروں کی اصلاح اور معلومات میں اضافے کا سبب ٹھہریں گے۔ آج ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے عرب کی دینی حالت اسلام سے قبل، یا خطہ نما عرب کی اسلام سے قبل دینی حالت۔ تو دینی حالت میں ظہور اسلام سے پہلے، یعنی اسلام کے شروع ہونے سے پہلے، بڑا ہی سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ مذاہب کے لوگ بھی جو کہ اقلیت میں تھے جزیرہ نما عرب میں آباد تھے۔ یعنی یہ مورخ تسلیم کرتا ہے کہ جب اسلام کا آغاز ہو رہا تھا تو اس میں اہل یہود بھی شامل تھے اور اہل مسیحیت بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جزیرہ نما عرب کے اندر یہودی اکثر و بیشتر شمال عرب کے گرد و نواح کے علاقوں، مثلاً یثرب میں یہودی تھے، وادی قرا کے اندر، تیما کے اندر، خیبر و فدق جیسے مقامات پر رہا کرتے تھے، جبکہ مسیحی نواح جنوب میں یمن اور نجران جیسی جگہوں پر بسے ہوئے تھے۔ اور یہ میں ایڈیشنل پوائنٹ بتا دوں کہ نہ صرف وہ بسے ہوئے تھے بلکہ ان کا پیشہ جو تھا وہ صنعت کاری تھا، تجارت تھا، وہ زمیندار تھے، وہ لینڈ لارڈ تھے۔ اور پھر ان کے مبلغین، یہ کتاب حیات محمد اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بہت ہی کلیئر طریقے سے لکھا ہے کہ وہاں مسیحی مبلغین زندہ اور واحد خدا کی منادی کرتے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ وہ ہی سب چیزوں کا مالک اور خالق ہے۔ تو یہ بھی وہاں پر ایڈیشنلی موجود ہے کہ نہ صرف وہ رہتے تھے بلکہ وہ زمیندار تھے، وہ صنعت کار تھے، وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پراسپر لوگ تھے، اور پھر ان کی جو تبلیغی سرگرمیاں تھیں وہ بھی تھیں، اور ان کے مقام عبادت جو ہے، یعنی عبادت کے مقامات ہیں، وہ پر بھی معبد اور گرجا گھر یا چرچز موجود تھے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ انہی میں گنتی کے چند لوگ ایسے بھی تھے جو وحدانیت کے قائل اور خدا پرست تھے، اور وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار سمجھتے تھے۔ مورخین نے ان لوگوں کو حنفاء کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ اب یہ بہت بڑا سچ ہے جی تاریخ اسلام میں کہ وہ جو یہودی اور اہل مسیحیت تھے وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے تھوڑا سا مختصر کر دیا ہے کہ ان میں گنتی کے چند لوگ، اگر یہ گنتی کے چند لوگ تھے تو یثرب، جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں بیان کیا، وہ تو سرسبز و شاداب علاقے تھے جن میں لوگ رہا کرتے تھے، تو وہاں پر جو ان کی حیثیت تھی، کیا ایک دو لوگ یثرب کو آباد کر سکتے ہیں، تیما کو آباد کر سکتے ہیں، پھر فدق اور خیبر کو آباد کر سکتے ہیں، پھر یمن اور نجران جو شہر ہے یہ چند لوگ ہوں گے؟ یہ مورخ یہاں پہ اس کو میں یہ کہوں گا کہ ہسٹوریکل ڈس آنیسٹی ہے، کیونکہ ہر وقت ہم جو ہے وہ اپنا پلہ بھاری دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ آج کی پڑھی لکھی دنیا کے ساتھ ظلم ہے
اور انصاف کا اور تاریخ کا قتل ہے، جو کہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ چھپائیں گے تو بہت کتابیں بھری پڑی ہیں، اور میری آپ سے استدعا ہوگی کہ آپ کتابوں کو ضرور پڑھیں۔ اور یہ کتاب میں آپ کے سامنے جو دکھا رہا ہوں، حیات محمد حسین ہیکل نے لکھی ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں ایک پرابلم ہے، یہ جو اصل اس کی کاپی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اب جو ایمینڈڈ، جس کے اندر انہوں نے کچھ اضافے کر دیں، کچھ نکال دیں چیزیں، وہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ لیکن کسی بھی صاحب کو اگر یہ کتاب جو اصلی کتاب ہے اس کا کوئی حوالہ ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے، وہ ہمیں لکھ سکتے ہیں اور ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کو ضرور اس کے اسکرین شاٹ لے کے ان صفحات یا اوراق کو آپ کی خدمت پہ بھیج سکتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے اہل یہود، اہل مسیحیت، وہ زندہ خدا کی ورشپ کرنے والے تھے اور اپنے باپ مقدس ابراہیم کے دین پر تھے، اور ان کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور بالخصوص اہل اسلام، کہ نہیں، جو پیغمبر اسلام بھی جس دین پر تھے وہ بھی جو تھا وہ دین حنیف ہی تھا۔ لیکن پیارے عزیزو، بہرکیف یہ باتیں جو ہیں یہ تو ہماری چلتی رہیں گی، لیکن ہم تھوڑا سا آپ کو ٹچ دے رہے ہیں کہ یاد رکھیے کہ آپ ان باتوں سے اگر آگاہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو تاریخی اعتبار سے وہ باتیں جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں میسر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی یہاں موجود ہے کہ اس زمانے میں لوگ مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اکثریت ان کی جو تھی وہ کیسی تھی، وہ مذاہب کے ماننے والے تھے۔ ان میں یہود ہو سکتے ہیں، انہیں اہل مسیحیت ہو سکتے ہیں، دیگر جو لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور پھر بت پرست بھی لوگ کسی نہ کسی نظریے کو وہ فالو تو کرتے تھے نا۔ بت پرستی باقاعدہ ایک پیگن ریلیجن ہے، اس کے اوپر وہ عمل کرتے تھے۔ تو وہ مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے، ان کے افکار ایک دوسرے کی ضد اور طریقے مختلف تھے۔ بعض لوگ خدا کو مخلوق سے مشابہ کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ خدا کے بھی ہاتھ پیر ہیں، ان کے رہنے کی بھی جگہ ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں، اور وہ خدا کے نام میں تصرف بھی کرتے تھے، خدا کے نام میں تصرف بھی کرتے تھے۔ یہ عربوں کے ہاں روایت تھا جی کہ بتوں کو خدا ماننا، مخلوق کے مشابہ بنانا، اور پھر ان کے بچے بھی بنانا۔ اور یہاں پر لکھا ہے اپنے بتوں کو خدا کے مختلف ناموں سے بھی یاد کرتے تھے، اپنے بتوں کو مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے۔ مثلا لات کو وہ اللہ کہتے تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ اسلام کا حصہ اول ہے اور اس کا پیج نمبر 26 ہے۔ حالانکہ میری انڈرسٹینڈنگ تبلیغ کے لیے، تعلقات کو بڑھانے کے لیے، کانٹیکسچولائز کرنے کے لیے اور تناظر میں حقیقتیں بیان کرنے کے لیے میری فکر تھوڑی مختلف ہے، لیکن کتاب کو چونکہ میں کوٹ کر رہا ہوں اور یہ لکھی ہوئی بات ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا لات کو وہ اللہ کہتے تھے، ایک بت کا نام لات تھا، اس کو وہ اللہ کہتے تھے۔ عزا کو وہ عزیز کہتے تھے، اور منات کو وہ منان کے ناموں سے یاد کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی مسلمان بہن بھائی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے 99 نیم ہیں، لیکن یاد رکھیے قرآنی آیات سے وہ سارے کے سارے ثابت نہیں ہیں۔ لیکن یہ بڑی آپ کے لیے دلچسپ بات ہے کہ جو بتوں کے 3 بڑے بت تھے، لات، عزا اور پھر منات، ان کے نام اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ لات کو اللہ کہتے، اور عزا کو عزیز، اور منات کو منان۔ اور یہ تینوں نام آج مروجہ دین اسلام کے اندر جو اللہ کے 99 نیم یعنی 99 نام جو پڑھے جاتے ہیں، ان کے اندر یا اللہ بھی شامل ہے، یا عزیز بھی شامل ہے، اور یا منانو بھی شامل ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بعض لوگ خدا کے علاوہ دوسری اشیاء کو بھی پوجتے تھے، یہ لوگ دہریے تھے اور صرف فطرت، حرکات فلکیہ اور گردش زمان ہی کو خود پر مؤثر سمجھتے تھے۔ یہ جناب وہاں کی دینی حالت کا تذکرہ ہے۔ عرب کے بالخصوص حالات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بتوں کو کن نام سے، اللہ کے ناموں سے پکارتے اور خدا کے مختلف ناموں سے ان کو یاد کرتے، اور وہ نام آج بھی مستعمل ہیں۔ جب ہم بت پرستوں کے گناہ گو عقائد کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ کیا تھے اور ان کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس نتیجے پر ناظرین ہم پہنچتے ہیں
کہ انہیں اپنے بتوں سے ایسی زبردست عقیدت تھی کہ وہ ان کے خلاف ذرا سی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے وہ حضرت ابو طالب کے پاس جاتے اور پیغمبر کی شکایت کرتے اور کہتے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے دین و مذہب میں برائیاں نکال رہے ہیں۔ وہ وجود خدائے مطلق و خالق پروردگار کے معتقد اور قائل تو تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی قائل تھے، اور اللہ کے نام سے اسے وہ یاد بھی کرتے تھے۔ اب یہ معاملہ ناظرین میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اب دیکھیے کہ بتوں کے نام اللہ کے ناموں سے وہ یاد بھی کرتے، اعتقاد بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے مخالفت شروع کر دی؟ کیا مسئلہ ہوا کہ پہلے دور کے اندر پیغمبر اسلام کے مواخات اور تعلقات یہود و نصارہ کے ساتھ زبردست ہیں، اور دوسرے دور کے اندر پھر ان کے ساتھ جو ہے اتنی نفرت، اتنا اظہار نفرت، اتنی دشمنی بھی بیان ہوئی ہے۔ تو یہ معاملات کیا سے کیا ہے، ان کو میرا ایمان ہے کہ آج کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ ضرور سمجھ سکتا ہے کہ معاملات کیا تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی مگر اس کے ساتھ وہ بتوں کی تقدیس و پاکیزگی کا مظہر اور انہیں قابل پرستش سمجھتے تھے، یعنی بتوں کو جو ہے اللہ کے نام سے یاد کرتے، ان کو مس کرتے، ٹچ کرتے، ان کے حضور میں قربانیاں گزارتے تھے۔ اور حیات محمد جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے، اس کے اندر تو یہ بھی لکھا کہ جب پیغمبر اسلام کے صاحبزادوں کا، بیٹوں کا طفولیت میں، بچپن میں انتقال ہو گیا، تو جناب حضرت خدیجہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بتوں کے پاس گئیں، قربانی کی اور خون جو ہے وہ قربان کی، اور کہا کہ تمہیں مجھ پر رحم کیوں نہیں آیا۔ یہ بھی کتاب حیات محمد کے اندر جو ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو کہتے ہیں وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے کہ یہ بت ان کے معبود تو ہیں مگر ان کے خالق نہیں ہیں۔ اب وہ ان کو میڈیٹر یا شفاعتی یا سفارشی مانتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام جب ان سے گفتگو فرماتے تو یہ ثابت نہیں کرتے تھے کہ خداوند تعالیٰ ان کا خالق ہے، اور بلکہ ثبوت و دلائل کے ساتھ یہ فرماتے کہ خدائے واحد اور مطلق واحد ہے، اور ان کے بنائے ہوئے معبودوں کی حیثیت و حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے نظریے یا اپنی تھیالوجی میں کار فرماتے اور پابند تھے کہ ہم اللہ کے ناموں سے بتوں کو یاد کرتے ہیں، اگرچہ وہ خالق اور مالک نہیں، اللہ خالق اور مالک ہے، لیکن لات کو وہ اللہ کہہ کر پکارتے تھے، اور پھر وہ یہ بھی کرتے تھے کہ جس کے نام سے پکارے جاتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، اس کے اگینسٹ پیغمبر اسلام نے کچھ اور باتیں کی جن کی وجہ سے مخالفت وہاں سے پیدا شروع ہوگی۔ اور اس کا ثبوت قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو گے لَإِن سَأَلْتُم مِّن خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَكُونَ اللَّهُ، اور آسمان کو، یعنی آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے پیارے عزیزو، عربوں کے ہاں جو رواج تھا وہ عجیب تر تھا، اور پھر یاد رکھیے کہ ان کے ہاں یہ معاملات اتنے سادہ اور سیدھے نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر ان کی تعویلات موجود تھیں، ان کے اپنے عقائد کی تشریحات موجود تھیں جس کے اوپر وہ کار فرماتے۔ اور اسی وجہ سے تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو وہ ان کے مخالفت میں آ گئے۔ پھر تھوڑا سا اور ہم سنتے ہیں کہ طلوع اسلام کے وقت دنیا کی تمام اقوام کے عقائد میں کم و بیش خرافات اور جنوں پری وغیرہ کے قصے شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اقوام تھی یا مذاہب تھے ان کے اندر بڑے خرافات، بڑی کمزوریاں تھیں۔ اس زمانے میں یونانی اور ساسانی اقوام کا شمار دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اقوام میں ہوتا تھا، چنانچہ انہی کے قصوں اور کہانیوں کا ان پر غلبہ تھا، یعنی دوسرے لوگ یونانیوں اور ساسانیوں کی جو ہے وہ طریق کو یا ان کے عقائد کا اثر لیتے اور ان کو عمل کرتے تھے۔ اور یہ بھی امر قابل ذکر ہے کہ تہذیب، تمدن، علم کے اعتبار سے جو بھی معاشرہ جس قدر پسماندہ ہوگا اس میں توہمات، یعنی معاشرہ اگر صحت مند نہیں ہوگا اس کے اندر توہمات اور خرافات کا اتنا ہی زیادہ رواج ہوگا۔ جزیرہ نما عرب میں توہمات کا عام رواج تھا، یعنی درخت کے نیچے سے نہیں گزرنا
اور پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ان میں سے بہت سے تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے ہیں، یعنی بجلی اگر کڑکے گی آسمان پر تو پھر کیا ہوگا، گدھا اگر بولے گا تو پھر کیا ہوگا۔ یہاں بطور مثال چند چیزیں ہم پیش کر دیتے ہیں کہ وہاں پر کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ نمبر 1، ایسی ڈوریوں کو جنہیں کمانوں کی زرہ بنانے کے کام میں لایا جاتا ہے، یعنی ڈوری جو دھاگا ہوتا ہے، لوگ اونٹوں اور گھوڑوں کی گردنوں نیز سروں پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسے ٹوٹکوں سے ان کے جانور بھوت پریت کے پرچاؤں سے بچے رہتے ہیں۔ تو یہ تو جناب آج بھی یہ ہے کہ اسلام کے اندر دیکھ لیے تعویذ کا، گنڈوں کا، پھونکوں کا، دموں کا عام رواج ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں ایون وہ ایک بہت ہی معتقد اسلام بندہ تھا، اور 2008 اگست میں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی پاکستان کے ایک شہر کے اندر، تو کافی وہ مذہب کو اچھی طرح سے پریکٹس کرتے تھے، اس کے باوجود تعویذ ڈلے ہوئے ہیں، ڈوریاں ڈلی ہوئی ہیں اور سب کچھ ہے۔ تو نہ صرف جناب یہ عربوں کی اسلام سے پہلے کی حالت ہے، بلکہ آج بھی مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ جانوروں کو چھوڑتے وہ اپنے اوپر بہت کچھ باندھتے ہیں، یعنی امام زامن کا باندھ لینا، تعویذ کا باندھ لینا، ڈوریوں کا باندھ لینا، بعض دفعہ تو گلے میں لٹکاتے ہیں، بعض دفعہ ناف یعنی اپنی کمر کے ارد گرد بھی باندھتے ہیں اور جانوروں کے اوپر بھی باندھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ان کا رواج تھا، یہ رواج تو آج بھی ہے، لکھا ہے۔ اور انہیں کسی کی بری نظر بھی نہیں لگتی۔ بری نظر کا جو ہے ایول آئیز کا تصور اسلام میں بہت پختہ ہے، اسی کے اوپر بہت سارے پیران اعظام اور مولوی صاحبان کا لنگر اور نان و نفقہ بھی چلتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو نظر لگ گئی ہے، اور بہت سارے اس کے اوپر تعویذ ہیں، بہت سارے دم درود اور پھونک چڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مرچیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ان کے اوپر تھوڑا سا وار کے اس کو چولہے میں پھینکتے ہیں۔ باقی یہ معاملہ جو تھے یہ اسلام سے پہلے بھی تھے اور آج بھی اسلام کے اندر ہیں۔ گویا میں یوں کہوں کہ اسلام جو ہے وہ ریوائزڈ ورژن ہے اہل عرب کا۔ اس میں کئی ایک نکتے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حج پہ لوگ جاتے ہیں تو حج پہلے ننگا ہوتا تھا، اور اب آدھے آپ ننگے ہوتے ہیں، آدھے آپ جو احرام میں ہوتے ہیں۔ پھر اس وقت بھی وہ صفا اور مروہ پہ دوڑتے تھے، تقرب حاصل کرنے کے لیے آج بھی ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ کافی اہم ترین باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اور انہیں کسی طرح کی بری نظر نہیں لگتی۔ پھر وہ کہتے ہیں اسی طرح جب دشمن حملہ کرنے کے بعد لوٹ مار کرتا ہے تو ایسے ٹوٹکوں کی وجہ سے ان جانوروں پر ذرا بھی آنچ نہیں آتی۔ یہ بھی تھا۔ پھر کہتے ہیں خشک سالی کے زمانے میں بارش لانے کی غرض جزیرہ نما عرب کے بوڑھے اور کاہن لوگ، صلا ان کو کہتے ہیں، درخت جس کا پھل مزے میں کڑوا ہوتا ہے، اور عشر نامی پیڑ جس کی لکڑی جلد جل جاتی ہے، گائیوں کی دموں اور پیروں میں باندھ دیتے تھے۔ یعنی صلا کا درخت اور پھر عشر نامی پیڑ جس کی لکڑی جلد جل جاتی ہے، وہ گائیاں ہوتی ہیں کاؤز، ان کی دموں میں اور ٹیلز میں، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے ان کے پیروں میں باندھ دے دیتے اور انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں تک ہانک کر لے جاتے۔ اس کے بعد وہ لکڑیوں میں آگ لگا دیتے جو کہ گائیوں کے جو ہے وہ دموں اور جو ہے ان کے پیروں کے ساتھ بندھی ہوتی تھی۔ جب آگ لگا دیتے، آگ کے شعلوں کی تاب نہ لا کر ان کی گائیں ادھر ادھر بھاگنے لگتی اور سر مار مار کر ڈنکارنا شروع کر دیتی۔ ان کے خیال میں ان گائیوں کے ڈکارنے اور سر مارنے سے پانی برسنے لگے گا۔ ان کا یہ بھی گمان تھا کہ جب وہ ورشا کی دیوی یا جل دیوتا ان گائیوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو ان کی پاکیزگی اور پوتر کو دھیان میں رکھ کر جلد ہی بادلوں کو برسنے کے لیے بھیج دیں گے۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو گائیوں کا تصور ہے، گاؤں ماتا کا جو تصور ہے اور پاکیزہ ان کو سمجھتے ہیں، آج بھی اہل ہنود جو ہندو لوگ ہیں وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو مقدس مانتے ہیں۔ تو یہ جناب من اسلام سے قبل عربوں کے اندر یہ معاملات تھے، اور آج بھی پاکستان اور انڈیا اس بڑے خطے کے اندر ایسی گائیاں آپ کو نظر آئیں گی یا گائے نظر آئیں گی جن کو کہتے ہیں یہ بابا گاواں والا، یعنی پنجابی میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ بابا گائیاں والا، یعنی وہ گائیں کسی کے بھی کھیت میں چلی جائیں، کچھ بھی کھا لیں، کچھ بھی نقصان کر دیں، ان کو کبھی کچھ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی اسلام روشنی لے کر آیا، لیکن قبل از اسلام جو عرب تھا اس کا ریوائزڈ ورژن ہے موجودہ اسلام۔ اور اگر ہم کہیں
کہ مذہبی اعتبار سے کس طرف جوڑیں گے تو یہ جو اسلام ہے وہ ایک ہیریسی ہے، ایک بدعت ہے مذہب مسیحیت کی، یعنی ان میں سے کچھ چیزیں لے کر اپنایا گیا اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آج جو ہے وہ ان کے ہاں موجود ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ مردوں کی قبر کے پاس اونٹ قربان کرتے اور اسے گڑھے میں ڈال دیتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا یہ اقدام اس بات کا باعث ہوگا کہ صاحب قبر عزت و احترام کے ساتھ اونٹ پر سوار میدان حشر میں نمایاں ہوں گے۔ اب آپ کہتے ہیں جی پل صراط میں سے گزرنا پڑے گا، اس سے پہلے جی میدان حشر ہے، تو یہ تصور تو اہل عرب کے ہاں اسلام سے قبل بھی پایا جاتا تھا، اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو مردے ہیں جو قبروں کے اندر ان کے نام پہ چڑھائے جاتے ہیں، جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی نظر کیے دیتے ہیں، اور اس سے مراد ان کا تقرب ہوتا ہے کہ شاید ان سے ہماری جو ہے وہ بڑی بات چیت جو ہے وہ بن جائے گی اور پھر ہم اللہ کے یا رب کے قریب ہوں گے۔ یہ آج بھی موجود ہے۔ پھر عہد جاہلیت میں عورتوں کا مرتبہ کیا تھا، اس کو بھی سن لیں۔ دور جاہلیت کے عرب عورتوں کی قدر و منزلت کے ذرا برابر بھی قائل نہیں تھے۔ آج سب سے بڑا ڈنڈورا جو پیٹا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں آج بھی احادیث موجود ہیں، اور یہ احادیث اتنی صحیح ترین حدیث ہیں کہ نماز کو 3 چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ گدھا ہے، کتا ہے اور عورت ہے، اور پھر عورت کی گواہی آدی ہے۔ اور پھر عربوں کے اندر یہ رواج تھا، تو آج بھی عورت ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین ہے یا اپنی تسکین کا ذریعہ ہے۔ آپ جب چاہیں اس کو رکھ لیں، جب چاہیں آپ ان کو طلاق دے دیں، قرآن شریف میں لکھا ہے، تو آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہرکیف مقام عورت کے اوپر ہمارے لیکچرز موجود ہیں، وہ آپ ضرور سنیے اور آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی کوئی بھی قدر نہیں تھی، وہ ہر قسم کے انفرادی و اجتماعی حقوق سے محروم تھیں۔ عہد جاہلیت کے نظام میں عورت صرف ورثے سے ہی محروم نہیں رکھی جاتی تھی، وراثت نہیں ملتی، بلکہ اس کا شمار اس کے باپ، شوہر یا بیٹے کی جائیداد میں ہوتا تھا۔ چنانچہ مال و جائیداد کی طرح اسے بھی ورثے میں اور ترکے میں تقسیم کروایا جاتا تھا، عورتوں کی بھی تقسیم ہوتی تھی۔ پھر عرب قحط سالی کے خوف یا اس خیال سے کہ لڑکیوں کا وجود ان کی ذات کے لیے باعث ننگ و عیب ہے، ذلت ہے، انہیں پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ یہ بھی ہے، اپنی معصوم لڑکیوں سے جو ہے وہ ناشائستہ جو ہے وہ سلوک کرتے تھے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ قرآن شریف میں بھی یہ بات موجود ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ بس خون کا سا گھون پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ تو پیارے عزیزو، یاد رکھیے کہ یہ وہاں کا کلچر تھا، اور آج بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ کئی ایک اسلامی ملکوں کے اندر عورتوں کو زندہ درگور کیا گیا۔ یہ میں آپ کو کوئی 17ویں صدی کی سٹوری نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ لیٹسٹ ماڈرن دور کی باتیں ہیں۔ آپ اخبارات کو دیکھیے، آپ ذرا دیکھیے کہ کن کن ملکوں کے اندر عورتوں کو آج بھی زندہ درگور کیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور ان کو ستی کی رسم میں بھی ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر جو پنچایت ہے ان کے وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طرح کا ظلم روا رکھا جاتا ہے جیسے اسلام سے قبل کا تھا، اور وہ اسلامی ملکوں میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ان کے درمیان شادی بیاہ کی ایسی رسومات رائج تھیں کہ کوئی محکم اصل و بنیاد نہ تھی، وہ اپنی بیوی کے لیے کسی معین حد کے قائل نہ تھی۔ مہر کی رقم ادا کرنے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے وہ انہیں آزاد کر دیتے تھے، طلاق دے دیتے تھے۔ کبھی وہ اپنی جوزہ پر بے عصمت ہونے کا الزام لگاتے تاکہ یہ بہانہ بنا کر مہر کی رقم ادا کرنے سے بچ جائیں۔ میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا، یہ تمام باتیں آج بھی اسلامی ممالک کے اندر مسلمان بہن بھائیوں کے ہاں رائج ہیں۔ پھر کھلا کرنا، پھر جناب من حلالہ کرنا، پھر اگر تم طلاق دو تو تمہیں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، جائیداد کی تقسیم سے بچنے کے لیے انہوں نے بے بیاہتہ رکھنا، یہ سب کچھ آج موجود ہے۔ ان کا باپ، سننے والی بات ہے، ان کا باپ اگر کسی بیوی کو طلاق دے دیتا یا خود مر جاتا تو اس کی بیویوں سے شادی کر لینا ان کے لیے عار اور مشکل نہ تھا۔ یہ جناب من وہاں کی حالتیں تھیں،
آپ حیران ہوئے ہوں گے یہ باتیں سن کر، اور ہمارا ٹاپک ہے تاریخ اسلام، اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ جو کچھ کہیں گے وہ لکھی ہوئی باتوں کا مسودہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور ہم یہ باتیں کسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہے، بلکہ حق بیانی کے طور پر، دنیا انسانیت کی مدد کے طور پر، اور بالخصوص اہل مسیحیت، اہل اسلام، اہل یہود کے درمیان میں تعلقات اور پھر معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ سنا ہے مولوی کی زبان سے، ایک اسکالر کی زبان سے، وہ بہت مختلف نظر آئے گا، وہ ٹریڈیشنل اسلام ہے، لیکن جب آپ حقائق کے آنے کا سامنا کریں گے اور حقائق میں سے گزریں گے، چیزیں آپ کو قطعی طور پر مختلف نظر آئیں گی۔ میری دعا ہے کہ آپ سب بڑی توجہ سے ہمارے پروگرام کو سنا کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ رب کائنات، آسمانی روحانی باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے فضل کے لیے، آپ کی بے انتہا محبت اور پیار کے لیے، اور آپ کے کلام مجسم، نور مجسم، کلمت اللہ، روح اللہ، آیت اللہ جناب حضرت خداوند یسوع المسیح کے لیے، جن کے باعث سے گناہ گار بچتے، بیمار شفا پاتے اور مردے جی اٹھتے ہیں۔ ہمیں برکت دیجیے، ہم سب کے ساتھ ہوں، اس پروگرام کو اور بھی باعث برکت بنائیں۔ یہ دعا ہم آپ کے کلمت اللہ، روح اللہ، کلام مجسم حضرت خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے مانگتے، پاتے، اور آمین اور ثم آمین کہتے ہیں۔ آمین۔ ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے شامل حال تھے، اور آپ دیکھ رہے تھے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ میری استدعا ہوگی آنے والے ہفتوں کے اندر بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔